آج 31 اگست ہے اور یہ لیڈی ڈیانا کی موت کا دن ہے۔ آج اس کی برسی ہے۔ 31 اگست 1997 کو پیرس میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک نظم لکھی تھی جس کا عنوان ہے قحط پھولوں کا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ لیڈی ڈیانا اس وقت اپنے دور میں دنیا بھر میں حسن و جمال اور فیشن کی ایک معتبر حیثیت رکھتی تھی، اور اس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن شادی اس کی برطانیہ کے شاہی خاندان میں شہزادہ چارلس کے ساتھ ہو گئی، اور اگرچہ 1996 میں شہزادہ چارلس نے طلاق دے دی، لیکن لیڈی ڈیانا کی خدمات انسانیت کے لیے، ایڈز کے مریضوں کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے، انسانیت کے حوالے سے اس کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو برطانیہ میں لندن میں ایک جگہ مخصوص کی گئی جہاں پہ اس کی تعزیت کے لیے لوگوں نے پھول رکھنے شروع کر دیے، اور پھر وہاں پہ پھول ختم ہو گئے اور بیرونی ممالک سے انہیں 2 جہاز پھولوں کے امپورٹ کرنے پڑے، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ پھولوں کا قحط پڑ گیا تھا۔ اسی حوالے سے نظم کا عنوان بھی قحط پھولوں کا رکھا گیا۔ تو نظم کچھ یوں ہے کہ وہ اعتبار جمال پیکر، کمال کردار ساحرانہ، کہاں سے ڈھونڈے گا اب زمانہ حسین ڈیانا۔ وہ اعتبار جمال پیکر، کمال کردار ساحرانہ، کہاں سے ڈھونڈے گا اب زمانہ حسین ڈیانا۔ حسین ڈیانا پیامبر تھی محبتوں کی، وہ امن کی ایک فاختہ تھی، وہ روشنی کی سفیر بھی تھی، ضمیر بھی تھی۔ حسین ڈیانا پیامبر تھی محبتوں کی، وہ امن کی فاختہ تھی، وہ روشنی کی سفیر بھی تھی، ضمیر بھی تھی۔ ضمیر بھی تھی کہ عہد حاضر کے لوگ سارے، تمام دھرتی کا گوشہ گوشہ، یہ کرۂ ارض اس کا حلقہ، دلوں کی ملکہ۔ ضمیر بھی تھی کہ عہد حاضر کے لوگ سارے، تمام دھرتی کا گوشہ گوشہ، یہ کرۂ ارض اس کا حلقہ، دلوں کی ملکہ۔ دلوں کی ملکہ کے گیسوؤں کی سنہری کرنیں، گلوں کو ازبر لبوں کی خوشبو، وہ اس کی نظریں حسین جادو، کمال ابرو۔ دلوں کی ملکہ کے گیسوؤں کی سنہری کرنیں، گلوں کو ازبر لبوں کی خوشبو، وہ اس کی نظریں حسین جادو، کمال ابرو۔ کمال ابرو کے حسن کی سر بلندیوں پر، وہ حور کس شان سے کھڑی تھی، وہ اپنے قد سے بہت بڑی تھی جہاں کھڑی تھی۔ کمال ابرو کے حسن کی سر بلندیوں پر، وہ حور کس شان سے کھڑی تھی، وہ اپنے قد سے بہت بڑی تھی جہاں کھڑی تھی۔ جہاں کھڑی تھی علم نصیبوں دکھی دلوں کی، مریض و لاچار سوختہ جاں، غموں کے ماروں کی راحتِ جاں، وہ حسن ساماں۔ جہاں کھڑی تھی علم نصیبوں دکھی دلوں کی، مریض و لاچار سوختہ جاں، غموں کے ماروں کی راحتِ جاں، وہ حسن ساماں۔ وہ حسن ساماں جو اپنے دکھ کو چھپا کے دل میں، علم رسیدہ دلوں میں آئے، جہاں جمال پیکر جہاں بھی جائے وہ مسکرائے۔ وہ حسن ساماں جو اپنے دکھ کو چھپا کے دل میں، علم رسیدہ دلوں میں آئے، جمال پیکر جہاں بھی جائے وہ مسکرائے۔ وہ مسکرائے تو اس کے معصوم سے تبسم کی کھلتی کلیوں کی خوشبوؤں سے، کہ طائران اداس چہکے چمن بھی مہکے۔ وہ مسکرائے تو اس کے معصوم سے تبسم کی کھلتی کلیوں کی خوشبوؤں سے، کہ طائران اداس چہکے چمن بھی مہکے۔ چمن بھی مہکے کہ رنگ و خوشبو کی روشنی کی، نظیر وہ با کمال ٹھہری،
وہ آبروئے جمال ٹھہری مثال ٹھہری، چمن بھی مہکے کہ رنگ و خوشبو کی روشنی کی، نظیر وہ با کمال ٹھہری، وہ آبروئے جمال ٹھہری مثال ٹھہری۔ مثال ٹھہری کہ نرم و نازک سی ایک پری تھی، ارادے اس کے پہاڑ جیسے، مسافتوں سے تھکی نہیں تھی رکی نہیں تھی۔ مثال ٹھہری کہ نرم و نازک سی ایک پری تھی، ارادے اس کے پہاڑ جیسے، مسافتوں سے تھکی نہیں تھی رکی نہیں تھی۔ رکی نہیں تھی تو حق نے سوچا کہ تھک نہ جائے یہ حسن و خوبی کا ماہ کامل، زوال عظمت تلک نہ جائے بھٹک نہ جائے۔ رکی نہیں تھی تو حق نے سوچا کہ تھک نہ جائے یہ حسن و خوبی کا ماہ کامل، زوال عظمت تلک نہ جائے بھٹک نہ جائے۔ بھٹک نہ جائے تو نبض عالم پہ ہاتھ رکھ کر، بھٹک نہ جائے تو نبض عالم پہ ہاتھ رکھ کے، تمام خلقت اداس کر کے، جمیل شمع بجھا کے رکھ دی مٹا کے رکھ دی۔ بھٹک نہ جائے تو نبض عالم پہ ہاتھ رکھ کے، تمام خلقت اداس کر کے، جمیل شمع بجھا کے رکھ دی مٹا کے رکھ دی۔ مٹا کے رکھ دی تو اس کی فرقت کا حبس موسم، یہ اس کی چاہت کی ہے گواہی، فضائے عالم کی بے قراری یہ سوگواری۔ مٹا کے رکھ دی تو اس کی فرقت کا حبس موسم، یہ اس کی چاہت کی ہے گواہی، فضائے عالم کی بے قراری یہ سوگواری۔ یہ سوگواری زمین نے دیکھی نہ آسمان نے کبھی نہ دیکھا جو اب ہوا ہے۔ یہ سوگواری زمین نے دیکھی نہ آسمان نے کبھی نہ دیکھا جو اب ہوا ہے، کہ قحط پھولوں کا پڑ گیا ہے۔ شکریہ۔